الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن فریضہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت چونکہ ہر انسان پر نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو بہت بڑا وبال ہے اس کے لیے، یعنی اتنا بڑا وبال کہ جیسے ہی وہ مرے گا تو مرنے کے ساتھ اس کو یہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور سانپ کی صورت میں، بہت بڑے اژدہا کی صورت میں، اور اسی طریقے سے مختلف صورتوں میں جو مال ہے وہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو کوئی عقل مند اور سمجھدار انسان ایسا نہیں ہوتا جو دنیا میں اپنے لیے آخرت میں عذاب کا سامان کر کے جائے۔ ہر سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو راحت کا سامان لے کر جاتا ہے۔ اندازہ کریں، دنیا کے اندر ہم جتنی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے راحت کا مکان، سکون کی گاڑی، راحت کے جو ہے نا لباس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے ایسا نادان انسان ہوگا کہ جو آخرت کے اندر اپنے لیے وبال لے کر جائے؟ ہاں، بہت سارے ایسے نادان ہیں، اور نادان اس لیے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اور وہ اس بات کا احساس نہیں رکھتے کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ اس لیے ہر انسان یوں نظر آئے گا کہ وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ سے بچوں کیسے۔ ہر ایک انسان اکثر بیشتر، تقریباً اکثر بیشتر یوں ہیں، وہ زکوٰۃ سے بچنے کی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے،
کہ کس طریقے سے مجھ پر نہ آئے. بہت اور کم لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو پورا ادا کریں. اگر اس کو پورا ادا کریں تو میرے خیال سے شاید کوئی غریب نہ رہے. اگر یہ پورا ادا کرنے والے ہو جائیں تو شاید کہ غربت ختم ہو جائے، کہ جب غریب کو اس کا حق ملے گا تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا سلسلہ نہیں رہے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کا حکم بھی ایسا ہے اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ انسان وہ اس فریضے کو پورا کرے جس کی وجہ سے غریب کا جو اس کی غربت ہے وہ بھی ختم ہوگی اور اس کا نظام بھی چلے گا. لیکن نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہم اس کے اندر جرم اور سزا کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، گزشتہ جو میں تفصیل کے ساتھ جرم اور سزا اور وبال اس کی بیان ہوئی تھی، کتنا بڑا سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ. اب زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کس پر ہے اور کس کو دینی ہے. تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر جو مال، جو نصاب ہے نا، وہ 4 قسم کا مال نصاب سمجھا جاتا ہے. اور یعنی 4 قسم کے مال کو آپ شمار کریں گے، کاؤنٹ کریں گے، اور نصاب 2 ہی ہیں، یعنی یا سونا ہے یا چاندی ہے. نصاب یا سونا ہے یا چاندی ہے. اور جب صرف اور صرف سونا ہونا اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے. صرف اور صرف سونا ہو، یعنی یوں سمجھے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہے اور 1 تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا، پھر وہ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اگر اس سے تھوڑا سا بھی کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے، یا سونے کے ساتھ کیش نقدی ہے، یا سونے کے ساتھ مال تجارت ہے. مال تجارت کے لیے یوں نہیں کہ انسان کہے کہ میری کوئی بہت بڑی دکان ہوگی وہی مال تجارت ہوگا. مال تجارت کے لیے آپ نے اپنے پاس ایک موبائل لیا ہوا ہے کہ میں اس کو کہیں بیچ دوں گا، یہ بھی مال تجارت ہے. تھوڑی سی چیز اس لیے خریدی ہے کہ یار مجھے کوئی گاہک ملے نا تو میں اس کو یہ بیچ دوں گا، یہ بھی مال تجارت ہے. 1000 سے لے کر جتنی کی بھی ہو، کم کی ہو یا زیادہ کی ہو، جو بھی ہو، یہ مال تجارت. اگر مال تجارت سونا، چاندی اور کیش نقدی، یہ نقدی پھر بہت ساری صورتوں میں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو کبھی پرائز بانڈ کے اندر بند کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ان کی نقدی شمار ہوگی، وہ الگ بات ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور وہ اس کی صورت میں یا کہیں کسی کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالی ہے، اس کے اندر وہ کچھ دے چکا ہے. کمیٹی ہے 10 آدمیوں کی، اس میں سے 5 اپنی کمیٹیاں ڈال چکا ہے، تو 5 تو اس کی کیش ہے نا، آگے اس نے نہیں، اتنا تو اس کا ہے. تو اس طریقے سے یہ کمیٹیاں ڈالی ہیں یا وہ کسی بھی اعتبار سے کہیں جمع کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے بینک میں رکھا ہے، کچھ بھی کہیں بھی ہے، اس کے کنٹرول اور اختیار میں. اس لیے یہ جی بی فنڈ جو ہوتا ہے نا، ہم تو عام طور پہ یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا اور یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اس کو اس کی مرضی سے نہیں نکال سکتا. یہ جب وہ گورنمنٹ چاہتی ہے اپنی پالیسی کے مطابق دیا کرتی ہے، وہ ملنے کے بعد شمار ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اور یہ ساری چیزیں نا، یہ سارا کا سارا جمع کرنے کے بعد اگر اس کا نصاب چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے، اور چاندی کے نصاب چونکہ سونے اور چاندی کے اعتبار سے چاندی کا نصاب بہت کم ہے، یوں سمجھے کہ آج کل تقریباً 80,000 81,000 جو مارکیٹ کا ریٹ بدلتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے نا قیمت ریٹ مارکیٹ میں ہے نا، اس تک اگر کسی انسان کے پاس پیسے ہیں یا یہ تینوں چیزیں چاروں ملا کر اتنا بن جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے.
وہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو بہت مجبور کر کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہوتا ہے، بچی کی شادی کے لیے ہم نے 2 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، اب بچی کی شادی کے لیے رکھا ہے یا کسی کام کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو اس کو زکوٰۃ دے گا نا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا وہ۔ اور یہ نفسیاتی طور پہ انسان اپنے آپ کو وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا، بالکل گرا کے رکھتا ہے نا، تو وہ خودداری اور غیور نہیں ہوتا۔ جب غیرت کا فقدان ہوتا ہے، خودداری نہیں ہوتی ہے نا، تو بہت کچھ رکھا بھی ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب کرتے کرتے لوگوں کی زکوٰۃ بھی خراب ہے اور اپنے آپ کو بھی برباد کیا۔ اور زکوٰۃ وہ کون سے مالدار ہوگا؟ لیکن وہ خسارہ ہے آخرت کا، اور دنیا کا بھی خسارہ ہے کہ کبھی بھی اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چاروں مال، سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، یہ سارے ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اور یہ اس وقت بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی کی تنخواہ ہے، کسی کی تنخواہ ہے اور تنخواہ اس کی آئی ہے، ابھی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے مثال کے طور پہ، یا اس کو مہینے کے بعد 1,00,000 روپے مل جایا کرتی ہے۔ اب مہینہ پورا نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، 5,000 10,000 باقی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ آدمی جب اس کے پاس وہ پیسے ہوں گے نا، اس کو ملی تنخواہ ملی اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اب یہ صاحب نصاب ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اس وقت میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں، مہینے کے آخر کے اندر جب اس کے پاس پیسے نہیں رہے اور اس وقت اس کے پاس 5-10 ہزار روپے مثال کے طور پر ہے اور باقی نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن لینی نہیں چاہیے۔ لے سکتا ہے لیکن لینی نہیں چاہیے۔ اچھا، لینی کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیں، ہر ایک انسان زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مجبور کو لینی چاہیے۔ جس کا ایک مہینے کا نظام چل رہا ہے، اس کو اتنے ملے، مہینے کے آخر میں اس کا گزارا چل گیا، 5-10 ہزار اس کے پاس باقی ہے، 1,000 بھی باقی، اگلی تنخواہ آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ اس کا نظام چل رہا ہے نا، تو یہ زکوٰۃ نہ لے۔ زکوٰۃ اوساخ الناس، اوساخ المال ہے، مال کے میل کچیل ہے، اور یہ میل کچیل ہے لوگوں کی، اس کو لے کر انسان جو ہے فخر نہ کرے، مال کو نہ بڑھائے، بلکہ یہ اس کے لیے مال بڑھانے کے نہیں، یہ اس کے لیے وبال بڑھانے کے ذریعہ بنے گی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا آدمی ہے کہ یقیناً وہ مجبور ہے، اس کا گزارا بھی نہیں چلتا، اس کی تنخواہ بھی اس طریقے سے، اس کا حال یہ ہے، یا اس کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس وقت وہ زکوٰۃ اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، دینی چاہیے، اور پھر اس کا گزارا چلے، نظام چلے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 قسم کے مال جمع کرنے کے بعد جب انسان کے پاس مال آ گیا، اس مال کے بعد چلتے 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 سال گزر گیا اس پر، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال طور پہ 1,00,000 روپے ہے، موجود ہے، یہ 1,00,000 چلتا رہا، اس کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے، پاس پڑا ہوا ہے، اور یہ جا کر دوسرا سال اس پر گزر گیا۔ جیسے ہی سال گزرا نا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ جب تک سال نہیں گزرا تھا نہیں، وہ سال گزر گیا، اب فرض ہو گئی۔ ہاں، یہ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایک مہینہ مقرر کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک انسان کی نیتوں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ آپ سارے ارادہ کریں گے نا، ہم دینے والے بنے،
میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ بھی یقین سے یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں بھی دینے والا بنوں گا، یقین سے کہتا ہوں میں۔ آپ سب ارادہ کریں گے نا کہ میں دینے والا بنوں نا، اللہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں بھی اپنے بندے کو دینے والا بن جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازواج مطہرات میں سے ایک سے فرمایا کہ تم شمار کر کے نہ دو، اللہ بھی شمار کر کے دے گا، گن کر کے نہ دو، اٹھا کر دینے والے بن جاؤ، اللہ بھی بے شمار تمہیں دینے والا بن جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا۔ جو اللہ بدل دے گا نا تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا نا، اللہ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو دیا ہے نا 10 دیا تو کیا کہ تول کے گن کے 10 ہی دے گا، نہیں، اللہ 10 کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ، اس کے پاس جو ہے نا عام آدمی کا کیا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اس کا واقعہ ہے کہ جس وقت اس کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا نا تو اس کے گھر میں اس نے خادمہ سے کہا کہ کچھ ہے؟ کہا ایک روٹی ہے۔ کہا اچھا، باہر کوئی خادم کوئی مانگنے والا ہے غریب، اس کو دے دو یہ روٹی۔ اس نے کہا کہ یہ تو اس وقت تو دینے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی، مہمان کے لیے بندوبست کرنی چاہیے۔ اس نے کہا تم اس بات کو چھوڑو، دے دو، یہ میں عام انسان سے نہیں، یہ اس سے معاملہ کر رہی ہوں۔ اب مہمان بیٹھے ہوئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہی ہے، اس کا یقین آئے گا، اس کا یقین آئے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا کہ اب کھانے کا ٹائم بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو کہا کہ کوئی دروازے پہ دستک دی، بھائی کہ یہ 5 روٹیاں آئی۔ کہا یہ ہماری نہیں ہے، یہ بھول گیا ہے، کسی اور کے پاس لے جاؤ، ہماری نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا دیکھا تو ایک آدمی آیا، اس نے جا کر جو ہے نا 10 روٹیاں لیں، لیکن اس نے ایک کم کر کے دی، ایک روٹی بھی سے اٹھا لی کہ چلو میں نے۔ اس نے کہا یہ ہماری نہیں ہے بھائی، اس کو آگے۔ تو اس نے کہا نہیں ایک اور بھی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ لے لو، یہ ہماری ہے۔ اس نے کہا ایک کے بدلے میں نے اللہ سے سودا کیا تھا، اللہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، میں حیران تھا کہ یہ کم کیوں آئی ہے۔ ایمان کی بات ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے نا، اس لیے ہم پھر جو ہے نا اسی طریقے سے ایک پر نگاہ، اس پر نگاہ، اس پر نگاہ، اس پر نگاہ، اس پر نگاہ ڈالیں، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ سب کسی کے قبضے قدرت، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا معاملے کے اندر وہ کبھی بھی غفلت نہ کرے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اپنے مال کو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک مہینہ مقرر کریں، اسلامی مہینہ مقرر کر لیں، مثلا شعبان کرتے ہیں یا رمضان کرتے ہیں، آپ نے کیا اور کہاں اس مہینے میں ہمیشہ زکوٰۃ نکالا کروں گا، اس مہینے میں ہمیشہ زکوٰۃ نکالا کروں گا، تو اس مہینے کے اندر پھر وہ حساب کر کے زکوٰۃ کا معاملہ کریں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا معاملہ اس طور پہ کریں کہ بھئی کہ اس مہینے کے اندر جب آئے نا تو پھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سارا مال جو اس کے پاس ہے بینک میں جہاں بھی ہے سب کو شمار کرے۔ کر لیا، کرنے کے بعد اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت سے سب کا سب دینا شروع کرو، آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہر حال میں آپ دینا شروع کرو، بلکہ اس میں آپ حساب کر لیا، ہاں مجھ پر 1 لاکھ زکوٰۃ آتی ہے، 2 آتی ہے، 3 آتی ہے، اب اس کے بعد اس کو شمار کر لیا، حساب کر لیا، اب دینا شروع کریں۔ آپ کے پاس آتا رہتا ہے، آپ 10,000 دے دیں، 20 دے دیں، لاکھ دے دیں، جتنا آتا رہتا ہے دیتے ہیں، اپنی تنخواہ سے کاٹ دیتے رہیں، جس ترتیب سے دیتے رہیں، لیکن حساب کرنا ضروری ہے، حساب کرنا ضروری ہے۔ اور خصوصاً یہ ایک غلط فہمی ہے جو عام طور پہ یہ جو زیور ہوتے ہیں نا، زیور، عورتوں کے زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، عورتوں کے زیور، یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی کہ زیوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ تو پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آپ کے ہاتھ میں کنگن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اس کو اپنے جہنم کے جو نا وہ زیور بناؤ گی، جہنم کا آگ کا بناؤ گی، بلکہ اس کو تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو بھئی وہ تو اصل ہے، سونا چاندی اصل ہے، پلیٹ بنی ہوئی ہے، سیٹ بنا ہوا ہے، کپ بنے ہوئے ہیں، بھئی کوئی بھی چیز ہے، برتن ہے آپ کے پاس ہے نا، سونے کے یا چاندی کے یا زیور بنے ہوئے، کچھ بھی ہے، سب کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ اصل ہے، وہ اصل ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اور مال کو جو ہے نا پھر دیکھا جاتا ہے، لیکن
اس کے علاوہ جو پلاٹ ملاٹ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں پلاٹوں کے اوپر ہو یا اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ، کوئی پلاٹ، کوئی فیکٹری، کوئی اس طرح کی چیزیں، جو چیز بیچنے کی غرض سے لی اور میں اس کو بیچوں گا، سیل کروں گا، اس کی پوری مالیت کے اوپر اس وقت حساب کر کے زکوٰۃ آئے گی، بیچنے کی غرض سے۔ لیکن کسی نے کہا نہیں میں پلاٹ لے رہا ہوں اور اپنے بچے کے لیے مکان بناؤں گا، دوسرا پلاٹ لیا مکان بناؤں گا، تیسرا لیا مکان بناؤں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ ہے، مارکیٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس کو جو کرائے پر دیا ہوا انکم کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کے انکم کے اوپر ہے جتنے اس کا جو اوپر منافع آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، اس کو شمار کریں گے، اس کی اصل پر نہیں ہے۔ اللہ کا عجیب نظام دیکھیں، ایک آدمی نے 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی فیکٹری لگا لی ہے، فیکٹری کے اندر مشینری خرید لی ہے اس نے، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو کچھ لگا۔ اب اس کا وہ 2-3 کروڑ جو اس کے اوپر لگا نا، اس مشین کے اوپر نہیں ہے، جو فیکٹری کے اندر مشینری لگی ہوئی ہے نا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ وہ مال تجارت میں۔ عجیب سا فلسفہ کیا ہے، کیا حکمت کیا ہے؟ اس سے اللہ نے 30-40-50 لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بنا دیا، اس کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس لیے اس پر نہیں ہے۔ اگر یہ فیکٹری نہ لگتی تو وہ ذریعہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لگے، لہذا اس پر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مال کے اعتبار سے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین سے اگنے والی ہے نا، اس کے اندر عشر ہوتا ہے یا نصف عشر ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، جانوروں کے اوپر الگ چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، اور جب بھی موقع ہے نا تو پورے طور پہ مسائل سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے بعد پھر اپنی زکوٰۃ نکالیں، اپنے اللہ کو بھی راضی کریں، دنیا کے مال کی حفاظت بھی کریں، دنیا کے اندر راحت اور سکون بھی پائیں، اپنی عبادات کو قبول بھی کرائیں، عبادات کو قبول بھی کرائیں۔ حرام مال سے حج کرنے جا رہے ہیں، حرام مال سے صدقہ کر رہے ہیں، تو حرام مال سے، بھئی سمپل سی مثال ہے، آپ کا مہمان آئے، آپ کا گھر میں سور آ جائے، سور، خنزیر، ذبح کر کے کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے، عزت احترام ہے۔ حرام مال ہوگا تو حرام مال سے آپ نیکیاں وصول کریں گے۔ حرام مال سے کہاں سے نیکیوں کا تصور ہے؟ حرام مال سے نیکیاں نہیں ملا کرتی ہے۔ حرام کو دور کریں گے تو تب، یہ ہماری چھوٹے سے جسم میں ایک پیٹ ہے، غریب بھی وہ کھاتا ہے، بہت خوشی کے ساتھ کھاتا ہے دال ساگ، امیر بھی کھا رہا ہے، لیکن اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ نہیں، بلکہ اس کے اندر حلال کو لے کر جائیں۔ رمضان ہے، اگر کسی کے پاس حلال کے ذرائع نہیں ہیں، ادھار لے لیں، رمضان کے اندر ادھار لے لیں، اور اس کے اوپر اپنے سحری افطاری کریں، رمضان کا نظام چلائیں، پھر اللہ پاک سے مانگیں تاکہ یہ معاملہ عبادات حرام کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔